رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى عترة سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ آپ کی آج کے یوم الجمعہ کی سائی کو اپنی جناب میں مستجاب فرمائے. آج کی بابرکت دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز حشر اپنے خاص کرم اور اپنے خاص رحمت سے نوازے. آج 15 شعبان المعظم ہے. گزشتہ رات 15 شعبان المعظم کی رات تھی جو عرف عام میں، عرف شریعت میں شب برات کہلاتی ہے. اس رات میں مسلمانان عالم اللہ رب العالمین کے حضور سر سجود ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب 15 شعبان المعظم آ جاتا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ ہوتی کہ آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تمام تر مصروفیات سے الگ فرما دیتے. خانگی گھریلو مصروفیات
ضروریات اور اس کے علاوہ اضافی مصروفیات سے اپنے آپ کو الگ کر کے صبح و مساء اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں گزارتے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا طریقہ ہے، سنت ہے، سبق ہے، درس ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ابو داؤد شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت سیدنا بریدہ اسلمی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اور اس وقت آپ کی حمایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت میں آپ کے ہم سفر تھے۔ کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پکڑے گا اور ہمارے حوالے کرے گا، ہم اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیں گے۔ اس زمانے میں اونٹ ان کے پاس ایک سب سے قیمتی ترین اثاثہ ہوتا تھا۔ آج بھی اونٹ کی قیمت اگر آپ اندازہ کر کے 100 اونٹوں کی قیمت لگائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گی کتنی بڑی رقم تھی اس دور کے لیے۔ تو ایک بندہ اپنے 80 ساتھیوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے 80 دوستوں کے ساتھ، 80 لوگوں کے ساتھ ان کی قیادت کرتے ہوئے اس مشن پر نکلا کہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کروں گا، پکڑوں گا، اور میں کفار کے حوالے کر کے 100 اونٹ انعام لے لوں گا۔ اس طرح میں امیر ہو جاؤں گا، دولت مند ہو جاؤں گا۔ وہ جب نکلا تو اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں، قرآن علاقے کا نام ہے، وہاں نظر ہے۔ یہ اپنے 80 ساتھیوں کے ساتھ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا، اور نیت یہ تھی کہ میں گرفتار کروں اور 100 اونٹ انعام کے طور پر لے لوں۔ جب پاس پہنچا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ بریدہ بنا ہے لفظ برد سے، اور برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ عرب کی تپتی اور چلچلاتی دھوپ اور آگ برساتا سورج اور تپے ہوئے انگاروں کی طرح پتھر، اس ماحول میں ہجرت ہو رہی ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی نام سنا، فرمایا کہ تمہارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بریدہ کا مطلب برد، ٹھنڈ ہے۔ تو ساتھی کو کہا، فرمایا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ فعال لیا آپ نے، نیک فعالی جس کو کہتے ہیں، اور یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو جا بجا ملے۔
اس طرح کی نیک فعلی مراد لینا. بد فعلی مراد لینا اسلام میں منع ہے. نیک فعلی مراد لینا ٹھیک ہے. تو پوچھا تمہارے والد کا نام کیا ہے، قبیلے کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا اسلم، بنو اسلم سے ہوں. سرکار نے فرمایا دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، سلامتی آ گئی ہے. اسلم کا مطلب سلامتی. پوچھا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے سام. سام کہتے ہیں حصے کو. سرکار نے فرمایا تجھے تیرا حصہ مل گیا، تجھے تیرا حصہ مل گیا. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ، اللہ کا رسول، آخری نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں. میرے سینے پہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے جو ہدایت ہے. اس نے کہا کہ آگے ہاتھ بڑھائے کلمہ پڑھائے. ادھر ہی اس نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. وہ صحابی بنے، ان کا نام تھا بریدہ اسلمی. وہ یہ روایت ذکر کرتے ہیں. تعارف آپ کو اس لیے کروایا کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس پائے کا بندہ. حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا، یقول فی الانسان ثلاث مئات و ستون مفصل. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے. مفصلہ بھی ہے اور مفصلہ بھی پڑھا. ہر انسان کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے. توجہ کریں کہ یہ سرکار فرما رہے ہیں یہ آج کا جدید طبی نظام نہیں ہے. اس وقت اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس اس وقت ابھی رائج نہیں ہوئی. اس کی کسی کو شدھ بدھی نہیں، کسی کو خبر بھی نہیں تھی. 1450 سال پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑے. اور آج کی سائنس اور میڈیکل بھی یہ کہتی ہے کہ انسانی باڈی کے اندر 360 ہی جوڑے. سائنس بھی آج 360 کو 361 نہ کر سکی، 360 کو 359 نہ کر سکی. ہمارے آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے احادیث مبارکہ، آپ کے اقوال مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سچے رکھے ہیں کہ قیامت تک ان کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. فرمایا 360 جوڑے ہر انسان کے جسم میں. فَعَلَيْهِ أَن يَتَصَدَّقَ عَن كُلِّ مِفْصَلٍ مِّنْهُ بِصَدَقَةٍ. فرمایا کہ اب ہر انسان پر ایک چیز لازم ہے، ایک چیز ہر انسان پر لازم ہے. أَن يَتَصَدَّقَ عَن كُلِّ مِفْصَلٍ مِّنْهُ بِصَدَقَةٍ، کہ وہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرے. ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ دے. جوڑ 360 تو صدقے بھی 360. اور دوسری روایت کے ساتھ اگر ملا لوں تو سرکار نے فرمایا ہر روز ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ دے. اب یہ کل 360 صدقے دینا ہر انسان پر لازم کیا سرکار نے. ہر روز صدقہ دو، 360 صدقے تم نے دینے ہیں. تمہارا جوڑ جوڑ صدقوں کے رہن رکھا ہوا ہے، مرہون ہے. صدقہ دو تاکہ تمہارا جوڑ اس پابندی سے نکل آئے، آزاد ہو جائے، دوزخ سے بچ جائے. اب سوال یہ ہے کہ 360 صدقے ہر روز کون دے؟ یہی سوال صحابہ نے بھی پوچھا. قالوا ومن يطيق ذلك یا نبی اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ
آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن یا رسول اللہ 360 صدقے ہر روز کون دے؟ سارے لوگ تو دولت مند نہیں ہوتے کہ 360 ہر روز صدقہ دیں۔ یا رسول اللہ کہ ہم 360 صدقے ہر روز کیسے دے سکتے ہیں؟ عالمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم نے سمجھا صرف پیسہ صدقہ ہے، فرمایا نہیں، کچھ اور چیزیں بھی صدقہ ہیں۔ ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا قال النخاعۃ فی المسجد تدفنها، فرمایا کہ اگر مسجد میں کوئی تھوکتا ہے شخص، یہ اس دور کی بات ہے جب مساجد کچی تھی، فرش کچے تھے، تو تھوکتا ہے اور اضطراری طور پر بیمار ہے، تھوک آ گیا، تھوکنا پڑ گیا، اس نے تھوکا مسجد میں، تو اس تھوک کو کچی زمین کھود کر فرش مسجد کا اس میں دفن کرے۔ یہ آج کے لیے نہیں، یہ اس زمانے کے لیے جب مساجد کے فرش کچے تھے، مٹی والے تھے۔ فرمایا کہ وہ اس میں دفن کرے، اسی طرح نہ پڑا رہنے دے، تو یہ اس کی طرف سے ایک صدقہ شمار کر لیا جائے، یہ ایک صدقہ ہو جائے گا، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس سے اس چیز کو راستے سے ہٹا دے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، راستے میں اگر کوئی چیز تکلیف دہ پڑی ہوئی ہے، اس کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے، نیکی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر راستے سے چیز کو ہٹانا نیکی ہے، تو راستے بند کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہم اپنی گلیاں تنگ کر دیتے ہیں، راستے تنگ کر دیتے ہیں، روڈیں، ٹریفک خراب کر دیتے ہیں، ٹریفک کا فلو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ روڈ بنی ہے، یہاں ٹریفک چلے، لیکن ہم وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں۔ گلیاں دیکھیں، محلے دیکھیں، ہم ان کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، لوگوں کی گزرگاہیں خراب کر دیتے ہیں۔ جس کا جب دل آئے وہ روڈ اکھاڑ کر پائپ گزار لیتا ہے، ادھر روڈ ٹوٹی پڑی رہتی ہے، اور پانی ہمارے ایسے راستے پر بہ رہے ہوتے ہیں کہ کپڑے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہر وقت رہتا ہے۔ یہ بھی لوگوں کو تنگ کرنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اس میں اگر میں شامل کروں تو آپ فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں، یہ ایک صدقہ ہو گیا ہے، یہ ایک صدقہ ہو گیا ہے، جتنی دفعہ کہیں گے اتنے صدقے۔ سبحان اللہ کہنے سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہیں تو اور زیادہ اجر، بعد وضو ہو کر کہیں تو اور زیادہ اجر، اور بعد نماز کہیں تو اور زیادہ اجر۔ اپنی زبان کو متحرک رکھیں، سبحان اللہ کہتے رہا کریں۔ پھر فرمایا کل تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک دفعہ کہہ لیں الحمدللہ، یہ ایک صدقہ ہو گیا ہے، ایک صدقہ ہو گیا، ایک اس کو آپ نے دوزخ سے آزاد کروا لیا۔ پھر فرمایا کل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر صدقہ ہے۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، اور عمل بالمعروف کرنا یہ صدقہ ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، اچھی باتوں کی تلقین کرنا، یہ کام کرو بھائی یہ اچھا ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کام نہ کرو۔ یوں نہیں کہ آپ خرابی دیکھ کر آنکھیں بند کر کے گزر جائیں، بولے وہاں بتائیں کہ یہ بات غلط ہے، گناہ ہے، اس سے رکو، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر بندہ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں۔
یہ 360 دفعہ کہہ لے اس کا صدقہ ہو جائے. جو ہر اس پر صدقہ بنتا ہے یہ 360 مرتبہ کہنے سے اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا. پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کوئی شخص اتنا وقت بھی نہیں پاتا کہ وہ 360 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے ایک دن میں، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا اس طرح کا کوئی بھی نیکی کا عمل جو صدقہ ہوتا ہے وہ 360 دفعہ کرنے کا وقت نہیں پاتا، ایسی کوئی صورتحال اس کی مجبوری ہے. فرمایا فَرَكَعَتَ الضُّحَىٰ تُجْزِئُكَ، پھر چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھ لو. چاشت کے وقت 2 رکعت پڑھ لو، یہ تمام باڈی کے لیے صدقے سے کافی ہو جائے. 360 صدقوں سے کافی ہے، پوری باڈی کے لیے کافی ہے. 360 صدقے گویا کے ہو گئے. اگر 2 رکعت چاشت کی پڑھ لو، چاشت کی رکعت ہوتی ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی، اس وقت تک چاشت کا وقت رہتا ہے. گو کہ اور بھی باتیں کی گئی کہ چاشت کا وقت جو ہے وہ زوال سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہوتا ہے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ اشراق جس کو ہم کہتے ہیں اور چاشت جس نماز کو کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی نمازوں کے نام ہیں. اشراق صرف اس کا ابتدائی وقت ہے جہاں سے وہ چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور زوال کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو وہاں پر آ کر چاشت کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فرمایا چاشت کی 2 رکعت پڑھ لو، یہ تمہارے لیے پورے وجود کی طرف سے 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ بن جائے گا. کتنا آسان نسخہ رام سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ کہنے میں اگر آپ کو کوئی مصروفیت ہے نہیں کہہ سکتے، الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، اتنا وقت نہیں لگتا. لیکن 2 رکعت نفل پڑھنے میں جتنا وقت نہیں لگے گا. 2 رکعت نفل چاشت کے وقت پڑھ لیں، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ شمار کیا. اور یہ چاشت کی نماز جو ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بڑی اہمیت دیگر روایات میں بھی سرکار نے ذکر فرمائی. ارشاد فرمایا من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی کہتے ہیں جو بندہ پابندی کے ساتھ، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ پابندی کے ساتھ 2 رکعت چاشت کی پڑھتا ہے، جو بندہ بھی پابندی کے ساتھ 2 رکعت چاشت کی پڑھتا ہے، غفرت لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں، اتنے زیادہ ہوں، تو بھی جو پابندی کرتا ہے چاشت کی نماز کی، اللہ تعالیٰ اس کے یہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ چاشت کی نماز میں نے عرض کیا 2 رکعت بھی منقول ہے، 2 سے زیادہ بھی منقول ہیں. بعض صحابہ سے پوچھا کہ ہم چاشت کتنی پڑھیں؟ فرمایا جتنا دل اتنی پڑھ لو، نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. 2 رکعت میسر ہیں 2 پڑھ لو، 4 میسر ہیں 4 پڑھ لو، 8 میسر ہیں 8 پڑھ لو، جتنی پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ وہ پڑھ لو. ایک اسی عنوان کی روایت آخری آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت ابو دردہ سے اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بتایا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. کیا بتایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم ارقع لی 4 رکعات، اے بنو آدم، اے انسان 4 رکعت تو دن کے شروع میں پڑھ لیا کر، میری خاطر 4 رکعت تو دن کے شروع میں پڑھ لیا کر. اکفی کا آخرہ، میں پورے دن میں تمہاری ہر ضرورت ہر حاجت لیے میں اللہ کافی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. صرف شروع میں 4 رکعت دن کے آغاز میں پڑھ لے، پورا دن پھر بے فکر ہو جا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے ساتھ تمہارا مددگار رہے گا. تمہارے امور میں، تمہارے معاملات میں اللہ تعالیٰ مددگار رہے گا. یہ چاشت کے حوالے سے گفتگو اس لیے عرض کی، میں نے گفتگو کے آغاز میں تمہیداً عرض کیا کہ 15 شعبان المعظم جب آ جاتی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تمام مصروفیات سے الگ کر لیتے، جدا کر لیتے، امور خاندانی سے بھی الگ کر لیتے، اہلی امور سے بھی الگ کر لیتے، اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کر لیتے.
اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیتے. آج 15 شعبان المعظم آ گئی ہے. میرے پاس امانت جو علم کی تھی میں نے آپ تک پہنچائی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جزاک اللہ. سنتے ہیں.